دروازہ کھولو چچی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں اس بوڑھے پاگل انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ حور کی چیخیں بند کمرے کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ لکڑی کے بھاری دروازے پر پوری طاقت سے دے مارے تھے، جس سے اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں۔ باہر صحن میں شادیانے بج رہے تھے اور ڈھول کی تھاپ پر مہندی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ان خوشیوں کے بے ہنگم شور میں اس معصوم لڑکی کی آواز مکمل طور پر دب کر رہ گئی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف سفاک چچی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر ایک شیطانی اور ظالمانہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، آج تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ چپ چاپ بیٹھ کر اپنے نصیب کا انتظار کرو۔ چچی نے لوہے کے بڑے تالے کو ایک بار پھر کھینچ کر چیک کیا اور حقارت سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اندر حور بے بسی سے زمین پر گر کر سسک رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا، کیونکہ اس کی چچی نے اس کی شادی اپنے 50 سالہ نفسیاتی اور درندہ صفت بھائی سے طے کر دی تھی۔ یہ ظلم آج کا نہیں تھا، بلکہ یہ کہانی تب شروع ہوئی تھی جب حور کے والدین اسے ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ حور نے ہوش سنبھالتے ہی خود کو اس پرانے طرز کی جوائنٹ فیملی سسٹم والے گھر میں ایک مفت کی ملازمہ کے روپ میں پایا تھا۔ اس کے والدین اس کے نام ایک چھوٹی سی مگر قیمتی جائیداد چھوڑ چکے تھے، اور اسی جائیداد کو قانونی طور پر ہڑپ کرنے کے لیے چچی نے حور کی پرورش کا جھوٹا بیڑا اٹھایا تھا۔ گھر کا ہر فرد اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کا ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، پھر سارا دن چچی کی ڈانٹ اور گالیاں سننا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس جہنم نما گھر میں اگر کوئی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا تو وہ صرف ارمان خان زادہ تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ منحوس لڑکی، دوپہر ہونے کو آئی ہے اور تم سے ابھی تک صحن کی صفائی نہیں ہوئی۔ چچی کی کڑک دار اور زہریلی آواز پورے صحن میں گونجی۔ حور جو پہلے ہی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکی تھی، خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے جھاڑو کو مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے فرش پر مارنے لگی۔ اس کے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ چچی، میں نے صبح سے کچن کا سارا کام کیا ہے، سب کے لیے ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، بس یہ صحن رہ گیا تھا، ابھی کر دیتی ہوں، آپ غصہ نہ کریں۔ حور نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو چچی کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ چچی کچن کے دروازے سے باہر نکلی اور سیدھا حور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ زبان لڑاتی ہے مجھ سے؟ تیرے ماں باپ تو تجھے میرے گلے میں عذاب کی طرح لٹکا کر خود قبر میں جا سوئے ہیں، اب نخرے بھی میں اٹھاؤں تیرے؟ یہ گھر ہے کوئی یتیم خانہ نہیں جہاں تو مفت کی روٹیاں توڑے گی۔ چچی نے پاس پڑا ہوا پلاسٹک کا بھاری مگ اٹھا کر پوری طاقت سے حور کی طرف پھینکا۔ حور بچنے کے لیے پیچھے ہٹی، لیکن مگ سیدھا اس کے ماتھے پر لگا اور وہاں ایک سرخ نشان ابھر آیا۔ درد کی شدت سے حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، چچی آگے بڑھی اور اس نے حور کے بال سختی سے مٹھی میں جکڑ لیے۔ مجھے چھوڑ دیں چچی، خدا کے لیے مجھے درد ہو رہا ہے، میں ابھی سارا کام ختم کر لیتی ہوں۔ حور درد سے کرا اٹھی اور چچی کے ہاتھ پکڑ کر اسے چھوڑنے کی منتیں کرنے لگی، مگر اسی لمحے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور 27 سالہ ارمان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ وہ شہر کی سب سے بڑے کپڑے کی مارکیٹ میں اپنا ایک کامیاب اور بڑا کاروبار چلاتا تھا۔ وہ اس جوائنٹ فیملی کا سب سے سمجھدار اور کمانے والا فرد تھا، جس کی وجہ سے پورے خاندان میں اس کی بات کی اہمیت دی جاتی تھی اور کوئی اس کے فیصلے کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ارمان کا رویہ سخت اور اصول پسند تھا، لیکن حور کے معاملے میں وہ اکثر پگھل جاتا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی چچی کے ہاتھ پر جم گئیں جس نے حور کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے گھر میں؟ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح ہاتھ مت اٹھایا کرے۔ ارمان کی پاٹدار اور سخت آواز سن کر چچی کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے جلدی سے حور کے بال چھوڑ دی اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی جو ارمان کو سخت ناپسند تھی۔ کچھ نہیں ارمان بیٹے، تم تو بلا وجہ غصہ کر رہے ہو۔ یہ کام چور لڑکی صبح سے کام لٹکا کر بیٹھی ہے، اوپر سے مجھے جواب دے رہی تھی۔
इसे बस थोड़ा समझा रही थी ताकि तुम लोगों को वक्त पर रोटी मिल सके। अरमान ने गुस्से से चच्ची को देखा और फिर हूर की तरफ कदम बढ़ाया। हूर सहमी हुई जमीन पर बैठी थी और उसके माथे पर सुर्ख निशान वाज़ेह था। अरमान को अंदर ही अंदर एक कसक सी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती बरकरार रखी। घर को अक़ूबत खाना मत बनाए चच्ची, इसे समझाने के और भी तरीक़े हैं। और हूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठो और जाकर मेरे कपड़े निकाल कर रखो, मुझे नहाना है। मेरी अलमारी किसने बिखेर रखी है? अरमान ने हूर को सख्ती से हुक्म दिया, जिसमें छुपी हुई हमदर्दी हूर बखूबी समझती थी। अरमान उसे चच्ची के अताब से बचाने के लिए हमेशा यही तरीका इख्तियार करता था। हूर जल्दी से उठी और अपने आंसू साफ करती हुई अरमान के कमरे की तरफ भाग गई। अरमान ने चच्ची को एक सर्द निगाह से देखा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद घर का माहौल अचानक से ही तब्दील होने लगा था। अरमान की माँ ने उसका रिश्ता ख़ानदान के एक इंतहाई अमीर, मगरूर और बदतमीज़ लड़की से तय कर दिया था। अरमान अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और उसका मानना था कि वालिदैन का फ़ैसला हमेशा दुरुस्त होता है। इसीलिए उसने बग़ैर किसी बहस के खामोशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया था। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गई थी। दर्जियों के चक्कर लग रहे थे और जेवरात की ख़रीदारी जारी थी। दूर दूर खड़ी इन तैयारियों को देखती रहती। उसका दिल नामालूम खौफ से डूबने लगा कि अगर अरमान लाला की शादी हो गई और वो इस घर से चले गए या अपनी बीवी में मगन हो गए तो मेरा क्या बनेगा? मुझे तो ये चच्ची जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर ही हूर की रूह तक कांप गई थी। उसके दिन का सुकून और रात की नींद उड़ चुकी थी। इसी खौफ के दौरान एक दिन चच्ची का 50 साला भाई गफूर घर आ धमका। गफूर दिखने में इंतहाई खौफनाक और नफसियाती मरीज लगता था। उसके दांत पान खा खा कर स्याह हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक वहशियाना सी चमक थी। वो जब भी हूर को देखता तो उसकी नज़रें हूर के वजूद को चीरती हुई महसूस होती। अरे वाह मेरी बहन, तूने तो घर में चांद छुपा रखा है। ये हूर तो सच में हूरों जैसी है। गफूर ने सहन में खड़ी हूर को गलीज नज़रों से देखते हुए अपनी बहन से कहा। हूर खौफ से कांप उठी और जल्दी से दुपट्टा समेटते हुए किचन की तरफ भागी। गफूर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हूर तेजी से निकल गई। चच्ची ने भाई की बात पर एक शैतानी कहकहा लगाया। तू फिक्र न कर भाई, ये चांद बहुत जल्द तेरे ही आंगन में उतरने वाला है। मैंने सब पक्का कर लिया है, बस अरमान की ज़रा शादी हो लेने दे। एक रात जब घर के सब लोग सो रहे थे, चच्ची ने हूर को किचन में बुलाया। किचन में अंधेरा था और सिर्फ एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। हूर डरते डरते किचन में दाखिल हुई तो चच्ची ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। चच्ची ने हूर का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। गौर से सुन ले मेरी बात। गार की मिट्टी परसों अरमान का निकाह है और उसके निकाह के फौरन बाद रात को तेरा निकाह मेरे भाई गफूर से होगा। ये सुनते ही हूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी सांसें अटक अटक कर गई, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। नहीं चच्ची, खुदा के लिए ऐसा ना करें। वो मेरी उम्र से 3 गुना बड़े हैं और पागल हैं। मैं आपकी सारी ज़िंदगी जूतियाँ सीधी करूँगी, दिन रात काम करूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी यूं तबाह ना करें। मैं मर जाऊँगी चच्ची, रहम करें मुझ पर। वो रोती हुई चच्ची के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। उसे चच्ची के पाँव पकड़ी, लेकिन चच्ची का दिल पत्थर था। उसे जोरदार लात मारकर हूर को दूर फेंका। हूर फर्श पर गिरकर सिसकने लगी। तेरी जायदाद के कागजात मैंने गफूर के नाम करवा दिए, अब तू उसकी बीवी बनेगी, सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करेगी। अगर तूने किसी के सामने मुंह खोलने की या कोई शोर मचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे उसी किचन में जलाकर मार दूंगी और सबको कहूँगी कि चूल्हा फट गया था, समझी तू? चच्ची ने उंगली उठाकर सख्त वार्निंग दी और किचन का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। हूर सर्द फर्श पर पड़ी तड़पती रही। उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। उसे अपना अंजाम बहुत ही भयानक लग रहा था। वो रात भर जागती रही और रोती रही। अगले दिन अरमान मार्केट से घर आया तो उसके हाथ में अपनी शादी के शॉपिंग बैग्स थे। वो थका हुआ लग रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जिस पर उसकी होने वाली बीवी की कॉल्स आ रही थी। अरमान ने फ़ोन को साइलेंट पर लगाया और सहन में आया।
اس کی نظر حور پر پڑی جو نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ اور سوچی ہوئی تھیں، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ ارمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ صوفے پر رکھے سیدھا حور کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ رو رہی تھی تم؟ ارمان کی آواز میں تفتیش اور تشویش دونوں تھے۔ حور نے چونک کر اوپر دیکھا اور چچی کے خوف سے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ نہیں ارمان لالا، بس رات کو نیند نہیں آئی، سر میں شدید درد تھا، اسی لیے آنکھیں سوج گئی ہیں۔ حور نے جھوٹ بولا، لیکن اس کی کانپتی ہوئی آواز اور گرتے آنسو ارمان سے چھپے نہ رہ سکے۔ ارمان نے قریب آ کر حور کو غور سے دیکھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو حور، میں جانتا ہوں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا چچی نے دوبارہ تمہیں مارا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حور کچھ کہتی، ارمان کی ماں کمرے سے باہر آ گئی۔ ارمان بیٹا، تم یہاں کھڑے ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، تمہارے سسرال والے بھی راستے میں ہیں۔ ماں کی آواز سن کر ارمان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے حور کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور کہا کہ وہ اس بارے میں بعد میں بات کرے گا۔ ارمان کے جانے کے بعد حور کے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ اب کوئی بھی بعد میں نہیں ہوگا۔ آج ارمان کی شادی ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس درندے کی قید میں چلی جائے گی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر کا بڑا لان مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ رنگ برنگی لائٹیں چل رہی تھی اور خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا۔ اسٹیج کو قیمتی پھولوں سے سجایا گیا تھا، جہاں ارمان اپنی دلہن کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نکاح کے کاغذات تیار کر رہے تھے اور لوگ مبارک باتیں دے رہے تھے۔ اندر گھر میں چچی نے حور کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے سب سے پچھلے اور تاریک کمرے میں دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ حور نے چچی کے ہاتھ پیر جوڑے، لیکن چچی نے ایک نہ سنی۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہنا جب تک ارمان کا نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد قاضی صاحب کو یہیں لے کر آؤں گی تیرے نکاح کے لیے۔ غفور بھائی باہر تیرا انتظار کر رہا ہے، چچی نے دانت پیستے ہوئے کہا اور باہر نکل کر دروازے پر ایک بھاری تالا لگا دیا۔ حور کمرے کے اندر بے بسی سے رو رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ باہر قاضی صاحب نے مائک پر نکاح کا خطبہ شروع کر دیا تھا اور حور کے پاس اب وقت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب کی بھاری آواز مائک پر گونج رہی تھی اور باہر لان میں موجود ہر شخص خاموشی سے نکاح کا خطبہ سن رہا تھا۔ تاریک کمرے میں قید حور کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس کی نظریں اس کمزور شیشے والی کھڑکی پر جمی تھی۔ وقت ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اگلے چند منٹوں میں اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ نکالا تو غفور نامی درندہ اسے زندہ نوچ لے گا۔ حور نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ایک بھاری لکڑی کی کرسی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اس بھاری کرسی کو اٹھا کر پوری قوت سے کھڑکی کے شیشے پہ دے مارا۔ شیشہ خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ حور نے پرواہ کیے بغیر کھڑکی کے فریم پر ہاتھ رکھا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شیشے کی تیز دھار کرچیاں اس کی ہتھیلی اور بازوؤں میں کھپ گئیں، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حور کے منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلی، لیکن اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ ننگے پاؤں کھڑکی سے باہر صحن کی کچی مٹی پر گری۔ اس کے کپڑوں پر دھول اور خون کے دھبے لگ چکے تھے اور اس کے بال بری طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی اور بغیر پیچھے دیکھے پچھلے دروازے سے بھاگتی ہوئی سیدھا اس روشن اور سجے ہوئے لان کی طرف دوڑ پڑی، جہاں ارمان اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ مہمانوں سے بھرے ہوئے پنڈال میں یکدم کھلبلی مچ گئی جب ایک خون میں لت پت لڑکی ہانپتی ہوئی مہمانوں کو چیرتی آگے بڑھی۔ اسٹیج پر بیٹھے ارمان کی نظر جیسی حور پر پڑی تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، حور سیدھا اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارمان لالا، بتا دینا سب کو کہ آپ نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا ہے، اس نے روتے اور ہانپتے ہوئے چیخ کر کہا تو پنڈال میں سناٹا چھا گیا اور ارمان سمیت باقی تمام لوگ بھی بے یقینی سے 17 سالہ حور کو دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں ہر کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، صرف ایک ارمان مہربان تھا جس پر وہ اپنی چچی کے دباؤ میں آ کر الزام لگا چکی تھی، ورنہ چچی اس کی شادی اپنے پاگل بوڑھے بھائی سے کر دیتی۔ اپنی بکواس بند کرو، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ارمان خان زادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شدید غصے سے آگے بڑھا، پر ارمان کے ساتھ بیٹھی دلہن اٹھ کر کھڑی ہوئی
اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکاح توڑتے جا چکی تھی۔ آل رائٹ، یہ سچ کہہ رہی ہے، میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور اب دوبارہ ہوگا سب کے سامنے۔ ارمان کی بات بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر ارمان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا۔ قاضی صاحب جو پہلے ہی ہکے بکے کھڑے تھے جلدی سے آگے بڑھے اور نکاح کے الفاظ دہرانے لگے۔ میں نہیں بیٹھوں گی اس شخص کے پاس جس کا پہلے سے کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہو، یہ شادی ختم سمجھی جائے۔ دلہن نے انتہائی حقارت سے ارمان کی طرف دیکھا، اپنے والدین کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارمان صاحب؟ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، آپ اس یتیم لڑکی کے لیے ہمارا رشتہ ٹھکرا رہے؟ دلہن کے والد نے غصے سے چلاتے ہوئے ارمان پر تنقید کی اور مجمع کی طرف دیکھنے لگے۔ میری عزت اور میرے فیصلے کا اختیار صرف میرے پاس ہے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ارمان نے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا اور قاضی صاحب کو کام مکمل کرنے کا اشارہ کیا۔ چند منٹوں میں نکاح مکمل ہو گیا اور پورے لان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ مہمان چہمگوئیاں کرتے ہوئے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ ارمان کی ماں صدمے سے وہیں کرسی پر بے ہوش ہو گئی، جبکہ چچی کا چہرہ خوف اور غصے سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اندر چلو میرے ساتھ، اور اب ایک لفظ بھی مت بولنا۔ ارمان نے حور کا بازو ایک فولادی گرفت میں جکڑا اور اسے کھینچتے وہ اپنے کمرے کی طرف لے گئے۔ حور درد سے کرا رہی تھی، لیکن ارمان کے چہرے کی سختی دیکھ کر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر ارمان نے دروازہ زور سے بند کیا اور حور کو بیڈ پر دھکا دیا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ باہر میری اور میرے خاندان کی ساری عزت خاک میں ملا دی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ ارمان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے شدید غصے کے عالم میں دھاڑتے ہوئے حور سے سوال کیا۔ ارمان لالا مجھے معاف کر دیں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چچی میرا نکاح غفور سے کر رہی تھی اور وہ مجھے مار ڈالتا۔ حور خوف سے کانپتی ہوئی بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ گئی اور ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ چچی ایسا کیوں کریں گے؟ اور تم نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ تم مجھ سے مدد مانگ سکتی تھی۔ ارمان کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں حور پر طنز کیا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں تالا لگا کر بند کر دیا تھا، وہ میری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں میں شیشہ توڑ کر آئی ہوں، میرے ہاتھ دیکھیں۔ ارمان لالا، حور نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنے خون سے لت پت دونوں ہاتھ ارمان کے سامنے کر دیے، جن سے ابھی تک خون فرش پر ٹپک رہا تھا۔ یہ خون کیسے نکلا؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ ارمان کی نظر جیسے ہی حور کے زخمی ہاتھوں پر پڑی تو اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ وہ تیزی سے حور کے قریب آیا۔ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ شادی میں مصروف تھے۔ ارمان لالا مجھے بچا لیں، میں غفور کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میں سچ کہہ رہی، حور نے بے بسی سے ارمان کی قمیص کا کونا پکڑ لیا اور گڑ گڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ارمان کو اس لمحے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے حور کی سوجی ہوئی آنکھوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے۔ اس نے جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ اپنے ہاتھ سیدھے کرو اور رونا بند کرو، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ارمان نے روئی پر دوائی لگائی اور انتہائی احتیاط سے حور کے زخم صاف کرنے لگا۔ اس کا دل حور کی تکلیف دیکھ کر نرم پڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنا روب قائم رکھنا چاہتا تھا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی ارمان لالا، میں سارا دن کام کروں گی، بس مجھے چچی کے پاس مت بھیجیں۔ حور درد سے ہسہساتی ہوئی بولی اور اس نے منت بھرے لہجے میں ارمان سے التجا کی، اب تم میری بیوی ہو اور اس گھر میں میری شرائط اور میرے طریقے سے رہو گی۔ چپ چاپ یہ پٹی کرواؤ اور سو جاؤ، کل صبح مجھے بہت سے حساب برابر کرنے ہیں۔ ارمان نے اپنا دل نرم پڑنے کے باوجود چہرے پر انتہائی سختی برقرار رکھی اور سرد لہجے میں حکم دیا۔ حور نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور پٹی کروانے کے بعد بیڈ کے کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ ارمان ساری رات کمرے میں موجود صوفے پر جاگتا رہا، اس سازش کے بارے میں سوچتا رہا جو چچی نے اس معصوم لڑکی کے خلاف رچی تھی۔ اگلی صبح گھر میں ایک نیا طوفان برپا تھا۔ ارمان کی ماں کو ہوش آ چکا تھا اور وہ لاؤنج میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی وہاں جمع تھے اور چچی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔
اس لڑکی نے ہمارے خاندان کے منہ پر کالک مل دی، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا اور اس نے ارمان کو ہی پھنسا لیا۔ چچی زہر خوند لہجے میں ارمان کی ماں کے کان بھر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں مکاری صاف چھلک رہی تھی۔ میرے ارمان نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ نہ جانے اس منحوس نے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا تھا کہ اس نے اتنے اچھے گھرانے کی لڑکی کو ٹھکرا کر اس یتیم کو گلے لگا لیا۔ ارمان کی ماں صوفے پر بیٹھی روتے ہوئے حور کو کوس رہی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ بالکل اسی وقت ارمان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کا چہرہ انتہائی اسپاٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ بس کر دیں ماں جی، حور اب میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو۔ کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان کی پاٹدار اور گرجدار آواز نے پورے لاؤنج میں سناٹا چھا دیا۔ سب حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگے۔ چچی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ بیٹا، تم اس ڈرامے باز لڑکی کی باتوں میں آ گئے ہو۔ اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں، یہ تو پاگل ہو گئی۔ اس نے سب کے سامنے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ چچی نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے آگے بڑھ کر ارمان کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کی اور انتہائی معصوم بننے کی اداکاری کی۔ آپ کی حقیقت میں جان چکا ہوں چچی۔ آپ نے اس کا نکاح غفور سے طے کیا تھا تاکہ اس کی جائیداد ہڑپ سکیں۔ یہ رہے وہ جعلی کاغذات جو آپ نے بنوائے تھے۔ ارمان نے جیب سے جائیداد کے وہ کاغذات نکالے جو اس نے رات کو چچی کے کمرے کی تلاشی لے کر ڈھونڈے تھے۔ سیدھے چچی کے منہ پر مارے کاغذات ہوا میں بکھر کر زمین پر گر گئے۔ یہ جھوٹ ہے ارمان، یہ لڑکی تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو اس کی سگی چچی ہوں، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ کاغذات میں نے اس کی حفاظت کے لیے بنائے تھے۔ چچی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگی، جبکہ غفور دروازے کے پاس کھڑا خوف سے کانپنے لگا۔ بکواس بند کریں اپنی، اور اپنے پاگل بھائی کو لے کر فوراً میرے گھر سے نکل جائیں، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کر کے آپ دونوں کو اندر کروا دوں گا۔ ارمان نے انگلی اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا غصہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ چچی نے ارمان کی ماں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے بھی چہرہ موڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو ارمان بیٹے، مجھ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی ہو گئی۔ مجھے اس گھر سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی؟ چچی روتے ہوئے ارمان کے پاؤں میں گرنے لگی، لیکن ارمان نے پیچھے ہٹ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آپ نے اس گھر میں ایک معصوم بچی پر جو ظلم کیے ہیں ان کی معافی نہیں مل سکتی۔ غفور کو پکڑیں اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ ارمان نے انتہائی بے رحمی سے کہا اور گھر کے نوکروں کو اشارہ کیا، جنہوں نے چچی اور غفور کا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ چچی روتی پیٹتی غفور کو ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی۔ گھر کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا۔ ماں جی، آپ کو میرا فیصلہ برا لگا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے بعد حور کی ذمہ داری میری ہے، اور اگر اس گھر میں کسی نے اسے پریشان کیا تو میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ارمان نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر انتہائی سنجیدگی سے انہیں وارننگ دی اور کھڑا ہو کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ حور جو دروازے کی اور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ارمان کے لیے عقیدت اور محبت کا ایک نیا اور گہرا احساس پیدا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا تو حور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ اب کیسے ہیں؟ درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ ارمان نے دراز سے دوائی نکالتے ہوئے حور سے انتہائی اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بہتر ہیں ارمان لالا، بہت شکریہ جو آپ نے میرے لیے کیا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ حور نے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے۔ یہ احسان نہیں تھا، میری ذمہ داری تھی، اور اب سے تم اس گھر میں ڈر کر نہیں رہو گی۔ جاؤ، جا کر میرے کپڑے استری کرو، مجھے دکان پر جانا ہے۔ ارمان نے سختی سے حکم دیا، لیکن اس بار حور کو اس کی آواز میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور الماری کی طرف چل دی۔ یہ ان دونوں کی ایک نئی اور خاموش زندگی کا آغاز تھا، جس میں فاصلے تو تھے لیکن ایک دوسرے کے لیے احساس بھی جاگ چکا تھا۔
صبح کی سنہری دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر بیڈ پر پڑ رہی تھی اور گھر میں ایک عجیب سا پرسکون سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چچی اور غفور کے جانے کے بعد یہ پہلا دن تھا جب حور کی صبح کسی گالی یا ڈانٹ سے نہیں بلکہ ایک نامعلوم سکون اور تحفظ کے احساس کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی اور اس کی نظریں سامنے صوفے پر سوتے ہوئے ارمان پر جمی تھی۔ اس شخص نے میری خاطر اپنے پورے خاندان سے دشمنی مول لے لی۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، حور نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کی آنکھوں میں ارمان کے لیے عقیدت کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے نرمی سے کمبل ہٹایا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم اتنی صبح کیوں اٹھ گئی ہو؟ ابھی سو جاؤ، تمہارے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے۔ ارمان کی بند آنکھوں کے باوجود اس کی حس جاگ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی اور انتہائی اسپاٹ اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں حور کو ٹوکا۔ مجھے عادت ہے جلدی اٹھنے کی ارمان لالا، میں جا کر ماں جی کے لیے اور آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ آرام کریں۔ حور کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے انتہائی عاجزی اور قدرے گھبراہٹ سے جواب دیا۔ اسے اس وقت بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارمان غصہ نہ کرے۔ میں نے کہا ہے نا کہ تمہیں اب اس گھر میں ملازموں کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر واپس لیٹ جاؤ اور جب تک میں نہ اٹھوں کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ارمان نے آنکھیں کھول کر سختی سے اسے گھورا اور تحکمانہ انداز میں بولا۔ اس کی آواز میں موجود روب نے حور کو فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جی اچھا، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، آپ سو جائیں۔ حور نے جلدی سے سر ہلایا اور ڈرتے ڈرتے واپس بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے گہری سانس لی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ حور کے دل سے پرانا خوف نکالنے میں وقت لگے گا اور اسے حور کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی بات مانے۔ کچھ گھنٹوں بعد ارمان تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ اس کی ماں سامنے بیٹھی ہوئی خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور ان کے چہرے پر ابھی تک ناراضگی کے آثار واضح تھے۔ حور کچن سے گرم روٹیاں لے کر آئی اور ڈرتے ڈرتے میز پر رکھی۔ یہ لو ماں جی، روٹی کھا لیں، میں نے آپ کے لیے نرم والی بنائی ہے۔ حور نے انتہائی ملائمیت اور احترام سے روٹی ماں کی پلیٹ میں رکھی اور نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں کھانی تمہارے ہاتھ کی روٹی، تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے، میرے خاندان میں میرا منہ کالا کروا دیا، میں کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گی؟ ماں نے غصے سے پلیٹ پیچھے دھکیل دی اور حور کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے تانا دیا۔ حور کا دل تو کٹ کر رہ گیا، اس کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو جمع ہو گئے۔ ماں جی، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اس گھر میں اب حور کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو غصہ ہے تو مجھ پر نکالیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ارمان نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا اور انتہائی سخت اور دو ٹوک لہجے میں اپنی ماں کو وارننگ دی۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ماں خاموش ہو گئی۔ تم ماں کے سامنے ایک لڑکی کی طرف داری کر رہے ہو؟ ارمان، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ ماں نے نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھا اور شکوہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حور وہیں میز کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ارمان اور اس کی ماں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رونا بند کرو اور بیٹھ کر ناشتہ کرو، مجھے دکان پر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ ارمان نے کرسی کھینچ کر حور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں حکم دیا۔ اس کا ماتھا الجھن سے سکڑا ہوا تھا۔ ارمان لالا، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہے، میں ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگ لوں گی، آپ ان سے غصہ نہ ہو۔ حور نے سسکیاں لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور بے بسی ارمان کے دل پر سیدھی وار کر رہی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنے ہاتھ کا خیال رکھو اور دوائی وقت پر کھانا۔ ارمان نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر میز پر رکھے اور اپنا لہجہ قدرے نرم کرتے ہوئے حور کو ہدایت دی۔ اس کے بعد وہ بغیر پیچھے دیکھے گھر سے باہر نکل گیا۔ دکان پر پہنچ کر ارمان کام میں مصروف تو ہو گیا، لیکن اس کا ذہن مسلسل گھر ہی کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حور کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں اور چچی نے اسے ہمیشہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہی دیے ہیں۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے مینیجر کو دکان پر بٹھایا اور خود شہر کے سب سے اچھے شاپنگ مال کی طرف نکل گیا۔ یہ سوٹ پیک کر دیں اور وہ جو سامنے گلابی رنگ کا جوڑا ہے وہ بھی دے دیں۔ ارمان نے دکان کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی محتاط انداز میں حور کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا۔
اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے شاپنگ نہیں کی تھی، لیکن حور کے لیے چیزیں خریدتے ہوئے اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ چوڑیاں اور جوتے بھی خریدے۔ واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ارمان گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حور صحن میں بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے ارمان کو دیکھتے جلدی سے پانی کا پائپ بند کیا، دوپٹہ سر پر درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ ارمان لالا، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ حور کے چہرے پر ایک عاجزانہ مسکراہٹ تھی اور اس نے انتہائی نرمی سے ارمان کا استقبال کیا۔ چائے بعد میں بنانا، پہلے میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ارمان نے اپنے ہاتھ سے پکڑے شاپنگ بیگز چھپانے کی کوشش کی۔ انتہائی اسپاٹ لہجے میں حکم دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حور نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر ارمان نے تمام بیگز بیڈ پر رکھ دیے اور حور کی طرف مڑا۔ یہ تمہارے لیے ہیں، آج کے بعد تم وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنو گی۔ اس گھر کی عزت ہو تم، تمہیں اس طرح رہنا ہوگا۔ ارمان نے انتہائی سنجیدگی اور روب سے بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حور کو بتایا تو حور کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا اور بیگز کے اندر جھانکا۔ خوبصورت کپڑے، چوڑیاں اور جوتے دیکھ کر اس کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ ارمان لالا، یہ سب میرے لیے ہے؟ آپ نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ میں تو ان پرانے کپڑوں میں بھی ٹھیک تھی۔ حور کی آواز پھرا گئی اور اس نے نم آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے اتنی قیمتی چیزیں بھی لا سکتا ہے۔ میں نے جو کہا اس پر عمل کرو، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر انہی الماری میں رکھو۔ ارمان نے اپنی نظریں چرائیں کیونکہ حور کی آنکھوں میں موجود آنسو اسے کمزور کر رہے تھے۔ اس نے سختی سے بات ختم کی اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ حور نے ان بیگز کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو اس کی تاریک زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کا ماحول میں نمایاں تبدیلی آنے لگی تھی۔ حور نے اپنی محنت اور سلیقے سے پورے گھر کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، لیکن اب وہ ڈر کر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور خوشی سے سب کچھ کرتی تھی۔ اس نے صحن کے کونے میں چھوٹے چھوٹے گملے لا کر رکھے تھے جن میں گلاب اور چنبیلی کے پودے لگائے تھے۔ تم سارا دن ان مٹی کے گملوں کے ساتھ لگی رہتی ہو، تمہارے ہاتھ پہلے ہی زخمی، انہیں مزید خراب مت کرو۔ ایک شام ارمان دکان سے واپس آیا تو اس نے حور کو مٹی میں ہاتھ سنے پودوں کی گوڈی کرتے دیکھا۔ اس نے مصنوعی غصے سے حور کو ٹوکا اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارمان لالا، مجھے پھولوں سے بہت پیار ہے، آپ دیکھیں نا چند دنوں میں ان پر کتنے خوبصورت سرخ گلاب کھلیں گے اور پھر یہ پورا صحن مہک اٹھے گا۔ حور نے اپنی مٹی سے بھرے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور انتہائی معصومیت اور جوش سے ارمان کو بتانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ارمان کو بے حد دلکش لگی۔ گلاب تو کھل جائیں گے، لیکن اگر تمہارے ہاتھوں میں انفیکشن ہو گیا تو مجھے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ جاؤ جا کر ہاتھ دھو لو۔ ارمان نے اپنے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو سختی سے چھپایا اور اسے حکم دیتے ہوئے اندر کی طرف چل دیا۔ تو حور نے مسکرا کر سر ہلایا اور جلدی سے نلکے کی طرف بھاگی۔ وہ جان چکی تھی کہ ارمان کا غصہ صرف اوپر اوپر سے ہوتا ہے، اندر سے وہ اس کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ ارمان کی ماں کا رویہ بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ حور کی بے لوث خدمت اور خاموشی نے ان کے دل کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حور کو تانے نہیں دیتی تھی بلکہ کبھی کبھار اس کے ساتھ دو باتیں بھی کر لیتی تھی۔ تم نے آج سالن بہت اچھا بنایا حور، بالکل ویسا جیسا ارمان کے والد کو پسند تھا۔ دوپہر کے کھانے پر ماں نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں تعریف کی۔ حور جن کے سامنے کھڑی پانی کا جگ بھر رہی تھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کو پسند آیا تو میں روز ایسا ہی بنا دیا کروں گی، آپ بس مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے۔ حور نے انتہائی احترام اور محبت سے جواب دیا اور ان کے گلاس میں پانی ڈالا۔ ارمان جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے دل میں گہرا سکون اترا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حور نے اپنے اخلاق سے اس گھر کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ یہ سکون اور امن کا دور چل ہی رہا تھا کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے ارمان کے اندر چھپے ہوئے خوف اور محبت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو کچن سے حور کی ایک زوردار
دردناک چیخ سنائی تھی۔ ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا کچن کی طرف لپکا۔ حور کیا ہوا؟ حور؟ ارمان نے کچن کا دروازہ پوری طاقت سے کھولا۔ اندر داخل ہوا تو اس کی سانسیں اٹک گئی۔ حور کچن کے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بری طرح جل چکا تھا۔ چولہے پر رکھا ہوا کڑاہی کا گرم تیل ابل کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا اور اس کی جلد سرخ ہو کر پھولنا شروع ہو گئی تھی۔ حور درد کی شدت سے مسلسل رو رہی تھی اور اپنا ہاتھ پکڑے تڑپ رہی تھی۔ ارمان لالا، میرا ہاتھ جل گیا، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ حور نے ارمان کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح بلکتے ہوئے شکایت کی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور ارمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر سختی سے دبا دیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حور کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر کچن سے باہر لاؤنج میں لے آیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دھیان سے کام کیا کرو، تم کبھی میری بات نہیں مانتی، اب دیکھو کیا حال کر لیا اپنا۔ ارمان کے پاس غصے، ڈر اور پریشانی کی زیادتی سے کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے فریج کی طرف بھاگا اور برف کا ایک بڑا ٹکڑا نکال لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے کچوری تل رہی تھی کہ اچانک تیل اچھل گیا، میرا ارادہ نہیں تھا۔ ارمان لالا، حور نے درد سے کراتے ہوئے روتے روتے اپنی صفائی پیش کی، لیکن ارمان نے اسے سختی سے چپ کروا دیا۔ ایک لفظ اور مت بولنا حور، چپ چاپ بیٹھو یہاں۔ ارمان نے اس کا جلا ہوا ہاتھ انتہائی نرمی سے پکڑا اور اس پر برف ملنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حور کی تکلیف دیکھ کر واضح نمی آ چکی تھی، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ برف لگنے سے حور کو کچھ سکون ملا، لیکن وہ ارمان کے اس قدر بے قرار روپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے ارمان کو ہمیشہ ایک چٹان کی طرح سخت اور مضبوط دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس کے ایک چھوٹے سے زخم پر اس قدر ٹوٹ رہا تھا۔ درد کم ہوا کچھ، یا ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں؟ ارمان نے برف ہٹا کر زخم کو غور سے دیکھا اور انتہائی دھیمے اور فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانا روب غائب تھا۔ جی اب بہتر ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی عاجزی سے جواب دیا اور ارمان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اس کے لیے فکر اور محبت تھی۔ میں پریشان نہیں ہوں، بس مجھے تمہاری یہ لاپرواہی سخت ناپسند ہے۔ آج کے بعد جب تک تمہارا یہ ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا تم کچن کے اندر قدم بھی نہیں رکھو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارمان نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور دوبارہ اپنا سخت خول پہنتے ہوئے اسے انتہائی گرجدار آواز میں وارننگ دی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا اور انتہائی احتیاط سے حور کے زخم پر لگانے لگا۔ لیکن ارمان لالا، اگر میں کام نہیں کروں گی تو ماں جی ناراض ہوں گی نا، اور آپ کا کھانا کون بنائے گا؟ حور نے پریشانی سے سوال کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ماں جی دوبارہ اس سے خفا نہ ہو جائے۔ ماں جی سے میں بات کر لوں گا اور میں باہر سے کھا لیا کروں گا، تم بس وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے، سمجھی تم؟ ارمان نے مرہم لگا کر پٹی باندھی اور حور کو سختی سے گھورتے ہوئے اپنا حکم دہرایا۔ حور نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس رات ارمان دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ اس کا دل ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ اسے حور کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی۔ وہ تو صرف ایک ذمہ داری تھی جسے اس نے انسانیت کے ناطے قبول کیا تھا، لیکن آج حور کی ایک چیخ نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے چند دن حور کے لیے بہت سکون والے تھے۔ ارمان نے سختی سے اسے کچن سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ سارا دن صرف پودوں کی دیکھ بھال کرتی یا اپنے کمرے کی صفائی کرتی۔ ارمان روزانہ رات کو اس کے ہاتھ کی پٹی خود تبدیل کرتا۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب کمرے میں ایک مکمل اور پراسرار سی خاموشی چھا جاتی۔ ارمان پوری توجہ سے اس کے ہاتھ پر دوائی لگاتا اور حور خاموشی سے ارمان کے چہرے کی لکیروں کو دیکھتی رہتی۔ تمہارا زخم اب کافی بہتر ہے، کل سے پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک رات ارمان نے پٹی کھولتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں حور کو بتایا۔ اس کی انگلیاں حور کے ہاتھ کی کلائی سے چھو رہی تھیں اور دونوں کے درمیان ایک عجیب سا برقی احساس دوڑ گیا۔
آپ کا بہت شکریہ ارمان لالا، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا؟ ہور نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور شرمیلی آواز میں اعتراف کیا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم میری بیوی اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جاؤ اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی۔ ارمان نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور انتہائی اسپاٹ لہجے میں بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ مزید وہاں رکا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ ہور نے مسکرا کر سر ہلایا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ ارمان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ وقت کے ساتھ ارمان اور ہور کے رشتے پر جمی برف تیزی سے پگھلنے لگی تھی۔ گھر کے صحن میں لگے گلابوں کی طرح ان کی زندگی میں خوشبو اور رنگ بکھرنے لگے تھے، اور اب وہ پرانا خوف اور خاموشی مکمل طور پر ایک خوبصورت بے تکلفی میں بدل چکی تھی۔ ارمان لالا، آپ نے میری چاکلیٹ کہاں چھپائی ہیں؟ میں نے رات کو یہیں میز پر رکھی تھی۔ اور نے پورے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے انتہائی غصے اور بچگانہ ضد کے ساتھ ارمان سے پوچھا، جو بیڈ سے ٹیک لگائے اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تمہاری چاکلیٹس کا؟ میں کوئی بچوں کی چیزیں کھاتا ہوں بھلا؟ جا کر کچن میں ڈھونڈو۔ ارمان نے اخبار کے پیچھے سے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور بے پرواہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہور کو تنگ کرنے کی ایک واضح شرارت تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نہیں اٹھائی ہیں۔ کل بھی آپ نے میرا ہیئر بینڈ الماری کے اوپر چھپا دیا تھا۔ ہور نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور خفا ہوتے ہوئے ارمان کو گھورا۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ ارمان کو بے حد دلکش لگا۔ اچھا، تو اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہو، اس کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے۔ ارمان نے اخبار ایک طرف پھینکا اور اچانک اٹھ کر ہور کے قریب آیا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر ہور ایک لمحے کے لیے ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن پھر ارمان نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے وہ چاکلیٹ نکال کر ہور کے سامنے کر دی۔ یہ لیں اپنی چاکلیٹس، اور آئندہ مجھ پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگلی بار اسے میں سچ میں کھا جاؤں گا۔ ارمان نے اپنا پرانا روپ دکھانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کی نرمی نے سارا بھرم توڑ دیا۔ ہور نے فوراً چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ آپ باہر سے جتنے سخت بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، اندر سے اتنے ہی نرم ہیں ارمان لالا۔ مجھے اب آپ کی ان کھوکھلی دھمکیوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ ہور نے چاکلیٹ کھولتے ہوئے انتہائی شرارتی لہجے میں ارمان کو چڑھایا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ارمان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا ہور اس کے دل کا حال سمجھ چکی ہے، اور یہ پیار بھری نوک جھونک ان کے رشتے کی سب سے خوبصورت حقیقت بن گئے۔ کچھ دن بعد گھر میں ارمان کی ماں نے ایک خاندانی تقریب کا اہتمام کیا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہور انتہائی خوبصورت لباس پہنے مہمانوں کی تواضع میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ اتنی تقریب میں ارمان کی وہ کزن بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، جس سے ارمان کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ وہ شروع ہی سے ہور کو زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان قیمتی کپڑوں کو پہن کر ارمان کے قابل ہو جاؤ گی؟ تمہاری اوقات اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ کزن نے ہور کو کچن میں اکیلا پا کر اس کا راستہ روکا اور انتہائی حقارت اور طنزیہ لہجے میں اس پر وار کیا۔ ہور کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی ٹرے کانپنے لگی۔ آپ کو مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارمان لالا نے مجھے پورے اعزاز کے ساتھ اپنی بیوی تسلیم کیا ہے۔ ہور نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے انتہائی شائستگی لیکن دبی ہوئی آواز میں کزن کو جواب دیا۔ ارمان نے تم سے صرف ہمدردی کی وجہ سے شادی کی ہے، ورنہ تم جیسی جاہل اور گنوار لڑکی وہ کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو ترس کھا کر تمہیں برداشت کر رہا ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھو۔ ہور کزن نے زہریلا خند مسکراہٹ اپنی اوقات یاد رکھو ہور۔ کزن نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ
حور کے دل پر سیدھا خنجر اتارا اور وہاں سے چلی گئی۔ حور کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کزن کی باتوں نے اس کے ذہن میں موجود ان تمام پرانے خدشات کو دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا جنہیں ارمان نے بڑی مشکل سے ختم کیا تھا۔ اس تقریب کے بعد حور یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ارمان سے بات کرنا کم کر دی، ہر وقت اداس رہنے لگی۔ کیا بات ہے حور، تم 2 دن سے مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا گھر میں کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ارمان نے رات کو کمرے میں آتے ہی حور کو بیٹھ کے کونے میں گمسم بیٹھے دیکھا تو انتہائی تشویش اور فکر مندی سے اس سے پاس آ کر پوچھا، کچھ نہیں ارمان لالا، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ حور نے نظریں چراتے انتہائی اسپاٹ اور بے جان لہجے میں جواب دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ارمان کو اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگی۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی ماں سے اس اداسی کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ تقریب کے دن کزن نے حور کو کچن میں کڑوی باتیں کہہ دی ہیں۔ ارمان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت فون اٹھایا اور کزن کی فیملی کو اپنے گھر بلا لیا۔ ڈرائنگ روم میں ارمان کا پورا خاندان اور وہ کزن موجود تھا۔ حور سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں نے یہاں آپ سب کو اس لیے بلایا تاکہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دوں جو اس گھر کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے۔ ارمان نے انتہائی سرد اور گرجدار آواز میں بات شروع کی۔ اس کی نظریں سیدھی اس کزن پر جمی تھی۔ کزن گھبرا کر پہلو بدلنے لگی۔ ارمان نے حور کا ہاتھ سب کے سامنے مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حور، میری زندگی کی کوئی مجبوری یا ہمدردی نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے میری بیوی کو جاہل یا کمتر کہنے کی جرات کی تو وہ شخص میرے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ ارمان نے کزن کی طرف اشارہ کرتے انتہائی 2 ٹوک اور سخت لہجے میں اسے کھری کھری سنا دی۔ کزن شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے والدین بھی سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ارمان سے قدم نے حور کے دل تمام خدشات اور وسوسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیے تھے۔ رات کے وقت جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے، حور ارمان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا آپ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے پناہ دی۔ ارمان لالا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی محبت پر شک کر بیٹھی۔ تو حور نے روتے ہوئے انتہائی ندامت سے یہ اعتراف کیا اور ارمان کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ تم میری جان ہو حور، ترس تو میں خود پر کھایا تھا، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی مت۔ ارمان نے انتہائی نرمی اور شدت سے حور کو اپنے حصار میں لیا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی محبت کی گہرائی کا احساس دلایا۔ اس دن کے بعد ارمان کی حالت بھی بدل گئی۔ وہ دکان پر بیٹھا گاہکوں سے بات کر رہا ہوتا، لیکن اس کا سارا دھیان گھر پر ہوتا۔ اسے حور کی ہنسی، اس کی شرارتیں یاد آتی۔ مینیجر صاحب، دکان آپ سنبھال لیں، میرا دل تو آج کام میں بالکل بھی نہیں لگ رہا، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ ارمان نے فائل بند کرتے ہوئے بےتابی سے اپنے مینیجر کو ہدایت دی اور موٹر سائیکل کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے دکان سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب حور کے بغیر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ دونوں کو یہ احساس مکمل طور پر ہو چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اور ان کا نکاح جو ایک مجبوری اور حادثے کے طور پر ہوا تھا، اب ایک خوبصورت اور سچے رشتے میں بدل چکا ہے۔ گھر پہنچ کر ارمان نے حور کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ حور، ہم آج رات کا کھانا باہر کھائیں گے، اور ہاں، وہ سرخ والا جوڑا پہننا جو میں لایا تھا۔ ارمان نے انتہائی پرجوش اور مسکراتے ہوئے لہجے میں حور کو کہا۔ حور حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ اس نے جلدی سے تیاری کی اور ارمان کے ساتھ شہر کے ایک انتہائی شاندار اور مہنگے ریسٹورانٹ میں پہنچی۔ ریسٹورانٹ کا ماحول انتہائی رومانوی تھا۔ دھیمی دھیمی موسیقی بج رہی تھی اور میز پر موم بتیاں روشن تھیں۔ ارمان نے حور کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بٹھایا۔ حور کی آنکھوں میں اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر ایک حیرت اور خوشی چمک رہی تھی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے ارمان لالا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسے دن بھی آئیں گے۔ حور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے
انتہائی معصومیت اور خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ تو ابھی شروعات ہے حور، تم نے میری بے رنگی زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں نا، ان کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں۔ ارمان نے حور کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ارمان لالا، یہ تو بہت قیمتی ہے، آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس کی آواز جذبات کی شدت سے کانپنے لگی، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت ہو۔ حور، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اسی طرح خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ ارمان نے انتہائی عقیدت سے وہ انگوٹھی حور کی انگلی میں پہنائی اور اپنی سچی محبت کا اعتراف کیا۔ آپ ہی میرا واحد سہارا ہے ارمان لالا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی محبت بھی آپ ہی ہیں۔ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ حور نے روتے ہوئے ارمان کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنے دل کا سارا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ان دونوں کے درمیان موجود ہر دیوار آج مکمل طور پر گر چکی تھی۔ کہانی کا اختتام ایک انتہائی خوشگوار اور مکمل موڑ پر ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کا ماحول ایک جنت کا روپ دھار چکا تھا۔ چچی اور اس کا پاگل بھائی کا سایہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے دور ہو چکا تھا اور کسی نے دوبارہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حور بیٹا، اگر میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ آج شام کے کھانے میں کیا بناؤ گی؟ تمہارے ہاتھ کے بنے کھانوں کی تو مجھے عادت سی ہو گئی ہے۔ ارمان کی ماں نے لاؤنج میں بیٹھتے انتہائی پیار اور اپنائیت سے حور کو آواز دی۔ انہوں نے حور کو سچے دل سے اپنی بہو مان لیا اور اب وہ حور کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ جی ماں جی، میں ابھی آتی ہوں، بس ارمان لالا کے کپڑے استری کر لوں، انہیں دکان پر جانے میں دیر ہو رہی ہے نا۔ حور نے کچن سے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں جواب دیا۔ تیزی سے ارمان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارمان کمرے کے دروازے پر کھڑا اس کی ان حرکات کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ تم جتنا مرضی بھاگ دوڑ لو حور، لیکن میری قمیض کے بٹن تم ہمیشہ غلط ہی لگاتی ہو۔ ارمان نے حور کا راستہ روکتے انتہائی شرارتی لہجے میں اسے چھیڑا۔ یہ آپ کی قمیضوں کا قصور ہے ارمان لالا، جو ہمیشہ میرے ہاتھوں میں آ کر الجھ جاتی ہیں۔ آپ خود لگا لیا کریں نا اپنے بٹن۔ حور نے جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے انتہائی کیوٹ انداز میں ناک سکیڑی اور ارمان کو جواب دیا تو ارمان ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ارمان اور حور ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنی نئی اور خوبصورت زندگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ اس گھر میں اب کوئی ولن نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ان دونوں کی خالص اور سچی محبت باقی تھی۔ ایک ایسا انجام تھا جو قاری کو ایک طویل اور دلچسپ سفر کے بعد مکمل سکون اور خوشی کا احساس دلاتا ہے، جہاں محبت نے ہر مشکل اور ہر نفرت کو شکست دے کر اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا تھا۔